افغان طالبان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی روکنے میں ناکامی پر پاکستان کے غیر قانونی مہاجرین کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کے بعد دونوں ملکوں میں کشیدگی بڑھتی دکھائی دیتی ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے افغانستان میں طالبان حکومت پر الزامات اور افغان طالبان کے سخت رد عمل کے بعد ماہرین دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید سرد مہری کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ فریقین کے بیانات پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان تناؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔ خیال رہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بدھ کو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران الزام عائد کیا تھا کہ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں اور اس حوالے سے معلومات بھی طالبان حکومت کو فراہم کی گئی ہیں۔ امید ہے افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ وزیر اعظم نے دعویٰ کیا کہ افغانستان نے پاکستان مخالف دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات نہیں کیے۔ پاکستان میں بد امنی پھیلانے والوں میں غیر قانونی تارکین وطن ملوث ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت پاکستان نے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک چھوڑنے کے لیے 1 نومبر تک کی مہلت دی تھی۔ یہ فیصلہ گزشتہ ماہ کے آغاز میں پاکستان کے سول اور فوجی حکام پر مشتمل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران کیا گیا تھا، جس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ حکام کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے بیشتر واقعات میں افغان شہری ملوث ہیں، لہٰذا غیر قانونی تارکین وطن کو 1 نومبر کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ طالبان نے حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے فیصلے پر تنقید کی تھی، جبکہ افغان شہریوں کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات کو بھی مسترد کیا تھا۔ نگران وزیر اعظم کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب ملک میں دہشت گردی کے مختلف واقعات میں درجنوں سیکیورٹی اہلکار جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستانی وزیر اعظم کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ پاکستان میں امن کی ذمہ داری افغانستان پر عائد نہیں ہوتی۔ پاکستان اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری افغانستان پر نہ ڈالے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام کا خیال تھا کہ طالبان افغانستان میں اقتدار میں آ کر اس کے ہر حکم پر عمل کریں گے اور صرف پاکستان کے ساتھ ہی دوستی رکھیں گے۔ 2 سال گزرنے کے بعد جو حالات ہیں، ان میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان شدید مایوس ہے اور بظاہر یہ پاکستان کی افغان پالیسی کی ناکامی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد کا کہنا تھا کہ پاکستان کی توقعات کے باوجود افغان طالبان ٹی ٹی پی کے مبینہ خفیہ ٹھکانوں کے بارے میں تحفظات دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی کے ذریعے افغان طالبان کو سخت پیغام دینے کے باوجود ایسا نہیں لگتا کہ ٹی ٹی پی سے متعلق ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد کے بقول پاکستان کو عسکریت پسندی کے خلاف جنگ ملک کے اندر خود ہی لڑنی ہوگی۔ افغان امور کے تجزیہ کار طاہر خان کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے لیے ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنا شاید ممکن نہیں، کیونکہ دونوں گروپ نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان مصالحت کی بھی کوشش کی تھی، لیکن یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ طاہر خان کہتے ہیں کہ طالبان حکومت نے اپنے طور پر کوشش کی کہ ٹی ٹی پی اور پاکستان کے معاملات طے پا جائیں، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور نوبت ایک دوسرے پر الزام تراشیوں تک پہنچ گئی ہے، جس سے لامحالہ بد اعتمادی بھی بڑھ رہی ہے۔ طاہر خان کے بقول ایک جانب پاکستان عالمی برادری پر افغان طالبان کے ساتھ مراسم رکھنے پر زور دیتا رہا ہے، لیکن خود اس کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی پر طالبان حکومت کے شدید تحفظات ہیں، جن کا وہ حکومت پاکستان سے برملا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ طاہر خان کہتے ہیں کہ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی سطح پر مستقبل قریب میں کسی بات چیت کا امکان ہے۔ دوسری جانب سلامتی امور کے ماہر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے حالیہ برسوں میں کچھ بڑی غلطیاں کی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے جب کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہوئی تو ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں اور ان کے خاندان والوں کو بڑے پیمانے پر واپس پاکستان میں آباد کرنے کی پالیسی اپنائی گئی اور ان میں سے
कई को पाकिस्तान लाया भी गया। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हुक्काम ने उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं की और न ही इस पर निगाह रखी कि वो किन इलाकों में गए हैं। इस पॉलिसी की वजह से दहशतगर्दी ने एक बार फिर सर उठाया और पाकिस्तान को अब इस दहशतगर्दी का सामना है। अक्सर मुबस्सरीन निगरान वजीर आजम के इस बयान से इत्तफाक करते हैं कि अफगान सरजमीन टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और ये कि अफगान तालिबान इन्हें रोक नहीं रहे। मारूफ पख्तून दानिश्वर डॉक्टर फरद ताज का कहना है कि दोहा माहदे में ये बात वाज़ेह थी कि अफगान तालिबान किसी भी दहशतगर्द ग्रुप को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क या अमरीकी इत्तहादी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देंगे, लेकिन टीटीपी पाकिस्तान पर हमले कर रही है। उन्होंने बताया, टीटीपी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर हमले कर रही है। टीटीपी की इन हथियारों तक रसाई भी है जो अमरीकी छोड़कर गए हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।